محرم الحرام اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، شہادت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے مناقب، ان کے کمالات، ان کے فضائل اور امت اور انسانیت کے لیے ان کے وظائف، تسبیحات، معمولات اور دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کے کچھ اعمال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلے گا تمام صحابہ کرام، بڑے اہل بیت اعظام، جتنے بھی ہمارے آل رسول ہیں، آل بطول ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، جتنے بھی حضرات مخلصین ہیں اور بڑے بڑے اولیاء کرام، ان کے یوم وصال پہ انشاءاللہ یہ سارا سال ترتیب رہے گی، اور ان کے کمالات اور ان کے وظائف، ان کی تسبیحات اور ان کے ایسے انوکھے وظائف جس سے امت کو نفع پہنچے، انسانیت کے دکھ درد دور ہوں، مسائل مشکلات دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو مزاج اور جو کیفیات عطا فرمائی تھی، سیدنا ابو اسحاق سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بے چھنا آٹا کھاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد میں نے پھر کبھی چھنا آٹا نہیں کھایا۔ جہاں اس میں طاقت ہے، جہاں اس میں سادگی ہے، جہاں اس میں غنا ہے، اور وہاں اس میں ایک سائنسی راز بھی ہے۔ آج پوری دنیا اور پوری دنیا کی سائنس چھان، بورا، فائبر اور موٹا آٹا، دیسی چکی کا آٹا، پوری دنیا اس پہ آ رہی ہے، کیونکہ سفید آٹے میں ساری بیماریاں ہیں اور موٹے آٹے اور انچھنے آٹے میں ساری صحت ہے۔ یہ راز ہم نے لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امت کو یہ راز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اور آپ کا دوسرا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلیوں میں کو آگ میں جلا کر اس کا منجن بنائیں، یہ دانتوں کو خوشبودار اور چمکدار کرتا ہے، کیونکہ عرب میں کھجوریں کھائی جاتی تھی، اور پھر کھجوروں کی گٹھلیوں کو ضائع نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کو پانی میں بھگو کے، کوٹ کے، ان کا دلیا بنا کر گھوڑوں اور خچروں کو کھلایا جاتا تھا۔ فرمایا کہ کھجور کی جلی ہوئی گٹھلی کو راکھ لگانے سے، اس کی جلی ہوئی گٹھلی کی راکھ لگانے سے خون بند ہوتا ہے، زخم بھر جاتا ہے لگانے سے، اور اگر کھائیں تو اندرونی طور پہ خون جہاں سے بھی جاری ہو، مرد، خواتین، زخم، چوٹ کسی بھی قسم کا، کھجور کی گٹھلی کے فائدے بتائیں، اور یہ کھجور کی گٹھلی کے فائدے ہیں۔ اگلا موتی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیا، وہ یہ دیا ایک واقعے کے ساتھ۔ سیدنا مکحول سے روایت ہے کہ ایک بار امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص ہے کہ اس سے خوف کی وجہ سے اس شخص کے سر اور داڑھی کے آدھے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، حالانکہ وہ جوان تھا۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ ایک بار میں ایک رات کو فلاں قبیلے کے قبرستان سے گزر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دوسرے شخص پر آگ کے کوڑے برساتے دیکھا، میں خوفزدہ ہو گیا، اور وہ شخص آگے بھاگ رہا تھا، اور یہ کوڑے برسانے والا اس کو پیچھے کوڑے مار رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ شخص میرے قریب آیا جس کو کوڑے لگ رہے تھے، کہنے لگا اللہ کے بندے میری مدد کر۔ اسی اسنا میں وہ دوسرا شخص جو اس کو کوڑے مار رہا تھا وہ میرے قریب آیا، کہنے لگے اس کی مدد ہرگز نہ کر، یہ بہت برا انسان ہے، یعنی اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب کی پکڑ میں ہے۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔ قبرستانوں میں جنات اور قبرستانوں میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب اور رحمت بھی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا انوکھا ایک پیغام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رات کو اکیلا سفر نہ کریں، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے پیغام بھی ہے اس سارے واقعے میں کہ عذاب قبر میں نیکیاں بھی کام آتی ہیں جو قبر کے عذاب کو ٹلواتی ہیں، اور ثواب بھی کام آتا ہے جو قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور جنات کا بسیرا قبرستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے،
اس لیے جو شخص قبرستان میں جا کر ایک بار آیت الکرسی پڑھے گا، قبر والے کے اوپر ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، 3000 رحمتیں 3000 برکتیں اس کی قبر میں داخل ہوں گی، نور داخل ہوں گے، وہاں اس شخص کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ سارے قبرستان والے اس صاحب قبر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور موتی آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ نے فرمایا کہ زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھا کرو، زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھا کرو۔ سیدنا نافع سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھو، دھوپ رنگ کو تبدیل کر دیتی ہے، جلد کو سکیڑ دیتی ہے، کپڑوں کو پرانا کر دیتی ہے، دبی ہوئی بیماریوں کو ابھار دیتی ہے۔ واہ، میڈیکل سائنس کے انوکھے راز بیان کیے۔ ذرا پھر توجہ کیجیے، زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھو، دھوپ رنگ کو تبدیل کر دیتی ہے، ایک رنگ جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، دوسرا جلد کو سکیڑ دیتی ہے، سکن کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ دھوپ میں آخری درجے کی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو ہر وقت دھوپ میں بیٹھے، ایک وہ ہے جو تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھے۔ دھوپ جلد اور جسم کی ضرورت ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ اور اگلا فرمایا کہ کپڑوں کو پرانا کر دیتی ہے۔ دھوپ میں خشک کیے ہوئے کپڑے، چھاؤں میں خشک کیے ہوئے کپڑوں کی رنگت اور ان کی چمک میں فرق ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ دبی ہوئی بیماریوں کو دھوپ ابھار دیتی ہے، دبی ہوئی بیماریوں کو دھوپ ابھار دیتی ہے۔ اور پوری سائنس اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے تہیں، میں لفظ تہیں کہہ رہا ہوں سادہ زبان، ہٹ رہی ہے، پردے ہٹ رہے ہیں، سورج کی گرمی بڑھ رہی ہے، ہزاروں سال پرانی برف اور گلیشیئر جہاں جہاں بھی ہے وہ پگھل رہی ہے، دھوپ تیز ہو رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے۔ جن ملکوں میں آج تک اے سی اور پنکھے نہیں لگے تھے، میں روس کی ریاستوں میں گیا ہوں، میں ترکی میں گیا ہوں، آج تک پنکھے اے سی کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ اب وہی علاقے ہیں مجھ سے کہنے لگے آج سے 20 25 30 سال پہلے گرمی بڑھ رہی ہے اور وہاں اے سی لگ گئے ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کتنا قیمتی ہے جو صدیوں پہلے انہوں نے فرما دیا تھا۔ اگلا موتی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا، حضرت ابراہیم بن تمیمی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اور صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرد کو چاہیے اپنے گھر میں ایک بچے کی طرح رہے، مرد کو چاہیے اپنے گھر میں ایک بچے کی طرح رہے۔ میں دوسری دفعہ اپنی بات دہرا رہا ہوں اور آگے یہ آدھی بات ہے، میں بات پوری کر رہا ہوں۔ آدھی بات، اگلی بات کیا ہے؟ جب اس میں مردانگی کی طلب کی جائے تو مرد بنے، جب مرد بننے کا وقت ہے تو اس وقت مرد بنے، یہ اشارہ ہے۔ اور باقی مرد کو چاہیے اپنے گھر والوں میں ایک بچے کی طرح رہے، پیار، محبت، الفت، بیوی سے، بچوں سے، گھر والوں سے ہر وقت محبت اور پیار سے رہے۔ وہ کیسا باپ اور کیسا مرد ہے جب گھر جائیں تو بچے اس سے لپٹ جائیں، اور بیوی کی مہک ہو اور آنکھوں میں چمک ہو، مسکراہٹ ہو۔ وہ کون سا ہوگا شخص، بدقسمتی کہوں گا، جس کو دیکھ کے بچے سہم جائیں اور چھپ جائیں اور ان کے چہرے پہ سنجیدگی آ جائے۔ باپ تو پیار والا، محبت والا، الفت والا ہوتا ہے، اور یہی شوہر ہوتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ پورے سماجی معاشرے کا راز بتا دیا۔ دیکھیں کائنات میں سب سے پہلا جو رشتہ بنا ہے میاں بیوی کا بنا ہے، آدم اور حوا کا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا، جو تولا جائے گا نا حساب کے معاملے میں، ترازو میں، وہ میاں بیوی کا معاملہ ہی تولا جائے گا۔ اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عجیب بات فرمائی کہ مرد کو چاہیے اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح رہے، اور جب اس سے مردانگی طلب کی جائے تو پھر مرد بنے، بچے کی طرح رہے، انوکھا راز ہے، سختی نہ ہو، ڈانٹ نہ ہو۔ ہم سے خطا ہوتی ہے، وہ خطا یہ ہوتی ہے جب بچوں کی غلطیاں، شرارتیں دیکھتے ہیں، اپنے بچپن بھول جاتے ہیں،
کہ ہم بھی یہی غلطیاں شرارتیں کرتے کرتے اب ایک شعور کی دہلیز کو پار کیا، ہم باشعور بن گئے۔ یہ میں مدھ میں پانی پی رہا ہوں، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برتن ہے، ناپ تول کے لیے بھی، استعمال کے لیے بھی، اور تمام صحابہ آل رسول اولیاء کا برتن ہے، اور یہ ساتھ سابر ہے۔ بڑی کوشش کر کے ہم نے اس کو بنوایا ہے، اور میرے آقا نے اس میں برکت کی دعا فرمائی، اور جس گھر میں ہو اس گھر میں برکت، اس میں پینا، اس میں کھانا، اس کو لینا، اس کو ساتھ رکھنا۔ میرے حضور نے قیامت تک کے لیے اس میں برکت کی دعا فرمائی، نسلوں میں برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت۔ یہ مد ہے اور یہ صاف ہے، یہ برکتوں کے خزانے ہیں، برتن نہیں ہے، برکتوں کے خزانے ہیں۔ اگلا موتی جو حضرت عمر نے فرمایا، سیدنا ابن طاؤس رحم اللہ فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے، سفر وسیلہ ظفر ہے، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے، کہ اپنی جگہ چھوڑ۔ اور ہجرت کرنے سے دو چیزیں ملتی ہیں، سفر کرنے سے ایک رزق اور دولت، اور ایک صحت ملتی ہے۔ ہجرت کرنے سے رزق ملتا ہے، صحت اور دولت ملتی ہے، اور واقعی ایسا ہے، اور یہ حقیقت ہے، لاکھوں ہزاروں سال سینکڑوں سال کے تجربات میں یہ بات حقیقت ہے۔ اگلا موتی سیدنا حبان بن مقیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ، جلد کی بیماری برس ہوتی ہے، پھل بیری، سفید داغ، دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ۔ سائنس کی اس پہ پوری ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اور سائنس حقیقت کو بیان اس طرح کرتی ہے کہ دھوپ کے پانی میں وہ شعاعیں، وہ لہریں، وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو ہماری جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور جلد کے اندر جو سچے نظام ہیں وہ سارے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت عمر نے یہ بات فرما دی تھی کہ دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ۔ ایک اور بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلونے پر بہت زور دیتے تھے۔ ہمارے ایک دوست گئے فلپائن میں، کہنے لگے میں حیران ہوا، کچھ مہینے وہاں میں رہا، تمام فلپائن کے لوگ کیلولا کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں شام گیا، تو سفر کرتے رہتے ہیں، شام میں ہر فرد دوپہر کا کیلولا کرتا ہے، ان کی عقلیں ٹھیک، ان کی صحت ٹھیک، ان میں فالج کی بیماری نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے، نفسیاتی بیماریاں نہیں ہیں، ذہنی الجھنیں نہیں ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے کہ صرف اس بات پہ کہ وہ کیلولا کرتے ہیں، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلولے پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ اگلا موتی، اور یہ وہ موتی بیان کر رہا ہوں جو آج پورے مغرب، یورپ، امریکہ کی شان ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے وظائف عطا فرماتے تھے، بچوں کو وظائف عطا فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں ان کے غلام حضرت اسلم ان کے ساتھ تھے، تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے باہر آ کر ٹھہرا، تو آپ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، ہم دونوں اس تجارتی قافلے کی نگہبانی کریں، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ پوری رات نماز بھی پڑھتے رہے اور نگہبانی بھی کرتے رہے۔ حضرت عمر نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، اس کے پاس آئے، اسے چپ کرانے کے لیے کہا، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ اس بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر اس کو چپ کرانے کے لیے کہا۔ اس طرح تیسری بار اس کی ماں کے پاس گئے اور سختی سے فرمایا کہ تیرے بچے کا کیا مسئلہ ہے، پوری رات تیرے بچے کو آرام نہیں ملا۔ بچے کی ماں کہنے لگی، اللہ کے بندے تجھے کیا خبر، بات یہ ہے یہ دودھ پیتا بچہ ہے،
میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں. پوچھا وہ کیوں؟ وہ عورت کہنے لگی امیر المومنین عمر نے فقط انہی بچوں کا وظیفہ جاری فرمایا جو دودھ چھوڑ چکے ہیں. جو بچے دودھ چھوڑ چکے ہیں ان کا وظیفہ جاری کیا ہے. اب یہ دودھ چھوڑے گا تو اس کا وظیفہ لگ جائے گا. فرمایا اس بچے کو کتنے مہینے ہو چکے ہیں؟ اس نے کہا اتنے مہینے. کہا افسوس، اپنے بچے کو دودھ چھڑوانے کے معاملے میں جلدی نہ کر. اور غمگین ہوئے اور نماز فجر پڑھاتے ہوئے اتنا روئے کہ لوگوں کو قرت کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. نماز سے فارغ ہو کے آپ نے دردناک انداز میں اور عاجزی میں فرمایا اے عمر تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ کتنے مسلمانوں کے بچے شاید اس تکلیف سے مر گئے ہوں اور مدینہ منورہ اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کے علاقوں میں یہ اعلان کرا دیا کوئی بھی اپنے بچے کو دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرے. اب سے اسلام میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگ جائے گا. سبحان. پوری دنیا میں اور پوری دنیا کی سائنس اور پوری دنیا کا یورپ بچوں کو یہی کچھ دے رہا ہے اور یہ ترتیب فاروقی ہے. یہ ترتیب شروع کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. آگے سنیں اور حیران ہو جائیں. حضرت ایاز اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے غلاموں، باندیوں اور گھوڑوں کے بھی وظائف مقرر کیے تھے. غلاموں، باندیوں اور گھوڑوں کے بھی وظائف مقرر کیے تھے. کوئی بھوکا نہ رہے. معاشرے سے غربت، تنگدستی، فقر اور بحران کو ختم کرنے کے لیے اور فائنانشلی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے کتنے بڑے اقدامات ہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بنو خزاعہ کی فہرست اٹھائی یہاں تک کہ آپ پہنچے اور ان کی شادی شدہ اور کنواری کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے وظائف نہ دیا. اہتمام کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے وظائف نہ دیا. اب اگلی بات سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور میں قحط پڑا اور بہت بڑا قحط پڑا. اب ایک جانور پر سوار ہو گیا. اس نے راستے میں لیڈ کیا. اس کی لیڈ میں جو کے دانے نظر آئے. ہوش سے سنیے. حضرت عمر نے فرمایا مسلمان تو بھوک مر رہے ہوں اور میرا جانور جو کھائے، اللہ کی قسم اس وقت تک سواری نہیں کروں گا جب تک مسلمان جینے کا سامان نہ مہیا کر لے. ان کی غربت، ان کے فاقے، ان کا قحط ختم نہ ہو جائے. اور آپ کے غلام حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں انہوں نے اپنے اوپر گوشت کو منع کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا کہ جب تک خوشحالی نہیں ہوگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا. قحط کے زمانے امت کا یہ درد، عالم کا یہ درد. اور اس قحط کے زمانے میں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ. اور حتیٰ کہ اپنے بستر اپنی بیویوں سے دور کر دیے کہ جب تک مسلمان کا قحط دور نہیں ہوتا. اور حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ اتنے غمگین ہوئے ان کے خادم کہ شاید وہ اس قحط کے غم میں مر ہی نہ جائے. سیدنا عیسیٰ بن معمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹے کو آپ نے تربوز کھاتے دیکھا. فرمایا 100 کروڑ افسوس ہے اے میرے بیٹے، تو پھل کھا رہا ہے. امت محمدیہ بھوک سے نڈال ہو چکی ہے. اور آپ نے گھی اور روغن، مکھن، بلائی، یہ ساری چیزیں اپنے اوپر منع کر دی تھی. حتیٰ کہ یہاں تک قحط کے زمانے میں اونٹ ذبح ہوئے، اس کے کوہان اور کلیجی کا بہترین گوشت پکا کر حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا. کہنے لگے ہائے میں کتنا برا حاکم ہوں گا اگر میں عمدہ کھانے کھاؤں اور لوگ بچا کچھ کھائیں. لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ لوگوں میں تمغی عام نہ ہو جائے. اب ایک راز ہے ایسا جو راز ضرور سنیے گا. پھر یہ قحط کے زمانے میں جب لوگ مر رہے تھے، جانور ختم ہو گئے، پانی نہ رہا، سبزہ نہ رہا، ہر چیز ختم ہو گئی، تو پھر قحط ختم کیسے ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مدینہ منورہ میں جب قحط سالی ہوئی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا مانگی، اے اللہ پہلے ہم تیرے پیارے نبی کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ یہ میں بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، اور تو ہم پر بارش فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر یوں دعا کرتے تھے اور ہم پر بارش اللہ نے نازل فرما دی۔ ایک اور روایت عبد الرحمن بن کعب سے روایت ہے، مدینہ میں جو قحط آیا تو حضرت عمر پریشان تھے، حضرت بلال مزنی بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کی طرف اللہ کا قاصد بن کے آیا ہوں، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اے عمر میں تجھے بہت دانا سمجھتا رہا اور سمجھتا ہوں، لیکن اب یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر نے استفسار کیا، یہ خواب تم نے کب دیکھا؟ تو میں کل رات کو۔ پھر آپ نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور پوچھا، اے لوگوں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے میری ذات میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ مزید بہتری کی گنجائش ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے حضرت بلال کا خواب سنایا تو لوگوں نے اس کی تصدیق کرتے فرمایا، حضرت بلال نے بالکل سچ فرمایا، بالکل سچ فرمایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے بارش طلب کیجیے۔ چنانچہ حضرت عباس کو لے کر نکلے اور نہایت ہی رقت امیز دعا مانگی اور اللہ نے بارش کرا دی۔ اس معاملے میں اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نے سب لوگوں کو جمع فرمایا اور سب کی نظریں امیر المومنین پر لگی ہوئی تھی، اور آپ نے اپنی دعا کے آخر میں کیا فرمایا؟ اے اللہ میں اپنی رعایا کے معاملے میں مجبور ہوں، اے پیارے رب جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب انسانوں کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ تھاما اور یوں عرض کیا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا اور ان کے بقیہ اجداد و اکابرین کی دعاؤں کے ذریعے تیرا قرب چاہتے ہیں، تیری بات سچی ہے تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکے سورۃ کہف کی آیت جن کی دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے بنائی تھی، اس کا حوالہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں پیش کیا کہ ان کے نیچے خزانہ تھا، اس کی حفاظت اس لیے ان کا باپ نیک تھا، اے اللہ تو نے بچوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے دیوار کی حفاظت فرمائی، لہذا تو اپنے نبی کے چچا کے وسیلے حضرت عباس کے وسیلے سے ہماری حفاظت فرما، ہم تیری بارگاہ میں اپنی شفاعت پیش کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دی، بارش نازل۔ ہم بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ میں نے مختلف روایات اور مستند روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ایسا کرنا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حجر اسود کو چیلنج کر دیا کہ حجر اسود تو پتھر ہی ہے، اگر میرے حبیب تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے دے رہا ہوں ورنہ نہ دیتا۔ اتنے حساس انسان ہیں، اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کوئی روحانی راز ان تک پہنچا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت کام کی ہے، میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، اب وہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، ایک بہت زبردست وظیفہ ہے، اور یہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرنا بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے اور مجرب آزمودہ عمل ہے۔ ایک نابینا صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے اللہ میری آپ دعا فرما دیں، اللہ میری بینائی بحال فرما دیں۔ آپ نے فرمایا چاہو تو اس پہ اجر ہو، کہ اللہ کے حضور تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ آپ فرمایا اچھا ایسا کر تو دعا کیا کر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجۃ۔ یہ دعا آپ کو انشاءاللہ ابھی ساتھ لکھی ہوئی مل جائے گی، یہ دعا ہمارے اپنی میں اس کے سوشل میڈیا میں پہلے بھی موجود ہے، اس کے کمالات۔ تو فرمایا یہ پڑھ، اور اس نے یہ پڑھی، اور اس کے پڑھتے ہی اس کی بینائی ٹھیک ہو گئی۔ جب سے یہ روایت میں نے سنی ہے، سال ہر سال ہو گئے، سبحان اللہ کیا ملک میں برکت ہے، گھونٹ گھونٹ میں نور ہے، اور کیا سا میں نور ہے۔ اللہ پاک یہ برکتوں والی نعمتیں ساری امت کو عطا فرمائے، امت کے ہر طبقے کو عطا فرمائے۔ اچھا اس دعا کو میں نے نابینائی میں بہت دیا، جن کی نظریں ختم ہو چکی تھی، جن کی نظریں کمزور ہو چکی تھی، جن کی نظریں بیٹھ گئی تھیں،
جن کی یادداشت ختم ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ محدثین کے تجربات میں نے اس دعا کو اللہم انی اسألک وجہ بہت زیادہ دی۔ اس کی ترتیب میں یہ بتایا کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کے، اور ایک تسبیح اس دعا کی گر گڑا کر پڑھیں، اللہ کا نام اور اعمال دھیان اور توجہ سے۔ جتنا دھیان ہوگا، جتنی توجہ ہوگی، اتنا زیادہ اس کے کمالات، اس کی برکات حاصل ہوں گی، اور اپنے مسائل کا تصور کرتے ہو، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہو، اور اپنے ہر مسئلے کا جو بھی مسئلہ ہے اس میں تصور کرتے ہوئے یہ آپ دعا پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے مسلوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے مانگے۔ روز ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، دن کے کسی وقت پاک صاف ہو کے یہ کریے۔ اور یہ مختلف روایات میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ بھی یہ منقول ہے کہ انہوں نے بھی یہ بتایا، اور جس نے کیا اور اللہ پاک جل شانہ نے ان کے مسائل حل کیے، ان کی مشکلیں دور کی، اور ان کی پریشانیاں دور کی۔ اب ایک اور موتی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شام میں طاعون کی وبا آئی، طاعون کی بیماری پھیلی، سینکڑوں صحابہ، بڑی بڑی ہستیاں کا وصال ہو گیا، شہید ہو گئے، بڑی بڑی ہستی۔ اور اس طاعون کی بیماری میں اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا میری امت میں یہ جو طاعون ہے دشمن جنوں کی طرف سے پہنچے گا، میری امت کو یہ دشمن طاعون دشمن جنوں کی طرف سے پہنچے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے جو میں کئی بار اپنے درس میں بیان کر چکا ہوں، اور اللہ کے حبیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے اس کی نشاندہی فرماتی ہے۔ اور نام عمر جو ہے یہ جنات کا علاج ہے، نام عمر جادو کا علاج ہے، نام عمر نظر بد کا علاج ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو اس کے کمالات، فوائد عرض کروں گا کہ نام عمر میں کیا طاقت ہے اور کیا تاثیر ہے۔ اب ایک اور موتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف اتنا مشہور تھا کہ اپنے غیر بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا۔ جب آپ نے دونوں کے مقدمے کو غور سے سنا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور وہ یہودی اتنا خوش ہوا کہ اسلام کتنا کھرا، سچا اور حق مذہب ہے۔ اور وضاحتاً ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت عمر کے دور کے جو بڑے قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے، اور آپ کے ہر خطبے میں وہ اقضاہم علی، آپ جمعے کے ہر خطبے میں ایک لفظ سنتے ہیں وہ اقضاہم علی،